کسی غار کا پتھر جو ہے برکت کے لیے لے جائے، نہیں پورا پہاڑ اٹھا کے لے جائے۔ شکر کرو تمہارے بس میں نہیں تو حاجی کعبہ بھی لے جاتا ہے۔ اب تو خیر لے جانے کی ضرورت نہیں، وہاں مولویوں نے کعبہ بھی بنا لیے ہیں، حضور کے روضے کے ماڈل بھی بنا لیے ہیں، ماشاءاللہ طواف بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اگر تم نے روضہ اس کو وہاں دکھا دیا، اس کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عشق نہیں ہے، دشمنی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عام انسان جو ہیں وہ تو زمینی مٹی سے، اور انبیاء جو ہیں وہ جنت کی مٹی سے، اور ہمارے نبی پاک جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی دلیل بھی ہے جو مولوی صاحب کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ عام انسان عام مٹی سے تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ مٹی سے تو صرف حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تم نے کیسے بنا دیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارے باپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں نسبت کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روایت میں البتہ یہ آتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہی آدمی دفن ہوتا ہے۔ تو حضور پاک کی قبر مبارک جنت میں ہے تو اس معنی ہے کہ مٹی جنت کی ہوگی، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جنت الفردوس کی ہے، باقی کی عام جنت کی ہے، اور ہماری جو ہے یہ یہاں سے انہوں نے اٹھائی ہے، آپ کے پاکستان سے مٹی پڑی تھی وہ اٹھا لی ہے۔ انا للہ و انا، پتہ نہیں کیسے مولوی صاحبان مسئلے گھڑتے ہیں۔ یہاں قرآن میں ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، بنا ابوکم آدم، تمہارے ابے کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس لیے مٹی کہا گیا کہ آدمی پیدا تو ہوتا ہے نا مادہ منویہ سے، نطفہ سے، لیکن نطفہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی غذا کھاتا ہے، غذا مٹی سے آتی ہے، وہ جا کر خون بنتی ہے، خون جو ہے وہ مادہ منویہ بدلتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ہر آدمی مٹی سے پیدا ہوا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کر سکتا ہوں، اگر کوئی عورت نہ ہو اور مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ کرنے والی عورت ہو تو وہ کرے، تم بعد میں دیکھ لو۔ میرا مشقت والی عبادت کو دل نہیں کرتا، طبیعت نہیں مانتی، کھانے کو دل کرتا ہے نا، اس میں کتنا مشقت کرنی پڑے، چاہے لٹکنا پڑے کھجور سے، بس بد نصیبی ہے اور کیا ہے۔ لا حول پڑھو۔ بہرحال اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرتا ہو تو اس کو جب بھی موقع ملے دن رات میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے، اور ایک تسبیح اللہ کا نام ہے اول آخر درود شریف، یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود، اور خاوند کا تصور رکھے، اس کی طرف دم کر دے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے کہ ہمارے ساتھ الفت محبت اور حقوق کے ساتھ رہے۔ میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اس پہ فدا ہوں، لیکن میری پرواہ نہیں کرتی، پیسہ خرچ کرو، خالی خولی محبت کو وہ آگ لگائے۔ تم نے محبت میں کتنے زیور بنا کے دیے ہیں، خالی خولی محبتیں نہیں ہیں بھائی اس دور میں، اس بات نقد و نقدی کام چلتا ہے۔ جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اب اگر عورتیں مر جائیں تو ان کا جنازہ ہم تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں پڑھ سکتی بھائی؟ بس دماغ ہے، لڑاتے رہتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے طواف ہاں کر سکتی ہیں۔ عمرے پہ آتے ہیں اور سگریٹ لے کے آتے ہیں، بیچتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ ایک چیز لاتے ہو، حرام کیوں لاتے ہو؟ حلال چیز لے آؤ۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں لکھ کے طلاق رکھ دی ہے لیکن بیوی کو نہیں دی، کہا بھی نہیں، تو وہ نہیں ہے۔
تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس نے گھر میں طلاق لکھ کے رکھ دی ہے؟ یا تو پھر تم نے دیکھا ہے یا اس نے کہا ہے؟ اگر کہا ہے پھر تو طلاق ہو گئی۔ کراچی سے ایک آدمی جرمنی گیا، جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے قادیانی بنا، مرتد ہوا، 15 سال کے پاکستان چھٹیوں پہ آیا، یہودی لڑکی سے جرمنی میں شادی کی، پاکستان 15 سال بعد آ کر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی۔ بہرحال اس کی بات یہ ہے کہ اگر اس نے دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، توبہ نہیں کیا، اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تو قادیانی ہوا، مرتد ہو گیا۔ اب یہ اس کو پتہ ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ مرتد کے لیے بھی معافی ہے اگر کلمہ پڑھ لے، اگر ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لے دوبارہ تو معافی ہے۔ اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے، اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے۔ آب زمزم کو ہم احرام کو آب زمزم سے دھو لیں، مسئلہ کوئی نہیں، ویسے دھو لیں۔ نیٹ پر نکاح نہیں ہوتا، نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ جو کیفیت ہماری مکہ مکرمہ میں تھی وہ مدینے میں نہیں تھی، یہ کوئی کمزوری ایمان کی نہیں ہے، لازمی تبدیلی ہوگی، کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے۔ حضور کسی کی سلام کا جواب دیتے ہیں، ہر مسلمان کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جب کوئی مسلمان مجھ پہ سلام کہتا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک ہو، مسلمان ہو۔ مسجد نبوی میں جو 1000 نماز وہ صرف مسجد میں ہے، باہر مدینے میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک عورت جو ہے وہ احرام باندھ کے آئی، حیض آ گیا، عمرہ نہیں کیا، اسی میں وہ مدینے چلی گئی، تو اب مدینے سے نیت کر کے آ کے عمرہ کر لے تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی، تسدید ہوتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا گناہگار مشرک نہ ہو انشاءاللہ بخشا جائے گا۔